الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما صلی اللہ علی حبیبی محمد الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ یا خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ حاضرین محتشم، ہماری گفتگو چل رہی تھی خلفائے اربعہ کے بارے میں۔ خلفائے اربعہ سے کیا مراد ہے؟ خلفائے اربعہ سے مراد حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان ذی النورین اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ مقدس نفوس ہے۔ ان مقدس مطہر ہستیوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہوا۔ آج کے اس مختصر وقت کے اندر امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، جانشین رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم، خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھوڑا سا تذکرہ کرتے ہیں۔ بھلا ان مقدس لوگوں کا ہم کیا ذکر کر سکتے ہیں جن کا ذکر کرنے والا خود خلاق عالم ہے، جن کا ذکر اللہ فرما رہا ہے اور جن کا ذکر محمد کریم فرما رہے ہیں، ان کا ذکر ہم اور کیا۔ اور پھر جس مقدس ہستی کا ذکر کرنے لگے ہیں، یہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہری وصال مقدس کے بعد پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور دوسرے خلیفہ ثانی امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نہیں کہ آپ کو آقا علیہ السلام کے وصال بابرکت کے بعد یہ خلافت ملی، پہلے کوئی غریب غربا تھے، نہیں۔ بنو عدی قبیلہ تھا مکے کے اندر، اس کی دو ڈیوٹیاں تھیں۔ سفارت کا کام بھی وہ قبیلہ کرتا، یعنی کسی ملک کے ساتھ کوئی معاہدہ، کوئی معاملہ طے کرنا ہوتا، سفارتی سارا کام اس خاندان کے ذمہ تھا۔ اور دوسرا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کی ذمہ داری یہ تھی، یہ قاضی القضاء پچیتی تھے، یعنی اس دور کا جس کا لڑائی جھگڑا ختم نہ ہوتا تھا، حضرت فاروق اعظم کا خاندان وہ لڑائی جھگڑا ختم کروانے والا تھا۔ ہم خود اس بات سے اندازہ لگا لیں، جو بندہ دو بڑے گروہوں کے درمیان اگر لڑائی ختم کراتا ہے تو اس کی اتنی پاور، اتنی طاقت، اتنی جرت تھی تو تبھی اس کی دونوں گھر مانتے تھے۔ ماڑے بندے کی کون مانتا ہے جی؟ اس کی تو سنتا ہی کوئی نہیں ہے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا نفیل جو ہے، وہ اس قاضی القضاء یا پچیتی معاملے کے اندر ایک خاص عرب کے اندر انہیں اللہ رب العزت عزت اور وقار دے رکھا تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام لانے سے قابل تجارت کے شعبے سے منسلک تھے، تجارت کرتے تھے، مختلف ممالک میں جاتے، اور اس کے ساتھ سفارت کا معاملہ جو ہے اس کے اندر بھی آپ مہارت حاصل کی ہوئی تھی۔ ابتدائے اسلام میں جب آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو یہی عمر اس وقت دل کے اندر سختی تھی، جو کلمہ پڑھتا تھا اس کے اوپر سختی کرتے تھے۔ وقت گزرتا گزرتا نصیب بلند ہوئے کہ ایک دن کفار نے پلاننگ بنایا کہ کسی طریقے سے یہ اسلام کا شجر کاٹا جائے، ختم کیا جائے، گل کیا جائے۔
ادھر یہ پلاننگ ہوا، ادھر ایک اور پلاننگ ہوا، ایک ادھر تدبیر تھی، ایک ادھر تھی۔ ادھر یہ تھا کہ مار دیا جائے، ادھر میرے اور آپ کے نبی کے ید اللہ کے ہاتھ اٹھے، زبان نبوت ہلی، بارگاہ پروردگار میں عرض گزار ہوئے، مولا اسلام کو طاقت عطا کر عمر بن خطاب یا عمر بن حشام کے ساتھ، ابو جہل کا نام عمر بن حشام، سیرت نگار تاریخ دان علماء لکھتے ہیں اگر آقا یا کا لفظ نہ کہتے تو دونوں کی بگڑی بن جاتی۔ ہوندہ کرم خوشبختہ سلطان مدینے والدہ جی۔ تو جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ید اللہ کے ہاتھ اٹھے، زبان نبوت الی، کیا ہوا؟ میرے آقا نے طلب کیا، مولا عمر دے دے، عمر سے اسلام کو عمر دے دے، عمر سے دین کو عمر دے دے، اللہ عمر دے دے۔ اور مانگا بھی وہ کہ جس کے لیے ہر ایک خیر مانگتا ہے، اللہ تیری عمر لمبی کر دے، اللہ تیری عمر دراز کر دے۔ نہ چاہتے ہوئے عمر کا نام لینا پڑے گا، نہ چاہتے ہوئے بھی عمر کے دشمنوں کو بھی عمر کا نام لینا پڑے گا۔ ادھر ہاتھ اٹھے۔ اب تقدیر کا معاملہ دیکھیے کیسے بنا۔ مشہور واقعہ اختصار سے عرض کرتا ہوں۔ ڈیوٹی لگی فاروق اعظم کی، عمر جا تلوار لے، اس نے کہا گل ہی کوئی نہیں، میں ایک چٹکی کی مار چلے تھے، لیکن انہیں یہ خبر نہیں تھی جس زبان سے یہ دعا نکل گئی ہے نا، تو اس منہ سے جو نکلتی ہے وہ فوری قبول ہو جاتی ہے۔ راستے پہ ملاقات ہوئی، پوچھا آج بڑے غصے سے، میں یہ کرنے جا رہا ہوں۔ فرمایا ادھر بعد میں جانا، گھر کی خبر لے۔ ہمشیرہ کے گھر گئے، بہنوئی کو دیکھا، مارا پیٹا، سارا معاملہ واقعہ وجہ سے بڑا مشہور ہے۔ تو آخر بہنوئی کو، ہمشیرہ کو ساتھ لے کر تاجدار کائنات کی محفل سجی ہے، تاجدار کائنات کی محفل سجی ہے جی۔ اس محفل کے اندر عمر آ رہا ہے۔ جناب امیر حمزہ جب نگاہ پڑتی ہے، عرض کرتے ہیں آقا عمر آ رہا ہے، اگر اس کا ارادہ خطرناک ہوا میں تلوار سے اڑا کے رکھ دوں گا۔ میرے کریم مسکرا کر فرمانے لگے عمر آیا نہیں، عمر کو بلایا گیا ہے۔ یہ آیا نہیں، بلایا گیا ہے۔ گھر سے تلوار لے کر نکلا تھا، مار کے آؤں گا، شہید کر کے آؤں گا، قتل کر کے آؤں گا، لیکن زبان نبوت سے نکلی ہوئی دعا نے ایسا اثر دکھایا۔ اب عمر جب بارگاہ سرور کونین میں آتے ہیں، تلوار رکھتے ہیں، قدموں پہ سر رکھ کر عرض کرتے ہیں تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے۔ یہی عمر پھر ایک وقت آتا ہے جب خلیفہ بنتے ہیں، مکے کی سرزمین پہ آتے ہیں، اس وادی جس وادی کے اندر اونٹ چرایا کرتے تھے، تو اس وادی کو مخاطب کر کے کہتے ہیں جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آپ نے خرید کر انمول کر دیا، میں تو یہاں اونٹ چرانے والا تھا۔ یہ کملی والے مصطفیٰ کی نگاہ کرم کا کمال ہے کہ آج اونٹ چرانے والے کو بھی اللہ نے خلیفہ بنا دیا۔ حاضرین محتشم، ایک ایک پہلو میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صحابی کی شان کا تذکرہ کیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ آقا علیہ السلام کے یہ وہ عظیم صحابی، جلالی صحابی تھے، جلالی صحابی تھے، اور جلال اور کمال ادب کا پہلو بھی کمال کا اور جلال بھی کمال کا۔ جب دشمنوں کے سامنے تو پھر جلال کے اندر آتے ہیں۔ جب کلمہ پڑھ لیا نا تو عرض کرنے لگے آقا ہمارا رب سچا، فرمایا سچا، نبی سچا، فرمایا سچا، دین سچا، فرمایا سچا۔ فرمایا ہم چھپ کے نماز کیوں پڑھیں؟ ہم چھپ کے نماز کیوں پڑھیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر ابھی تعداد تھوڑی ہے، آقا تعداد تھوڑی ہے زیادہ، میری عرض یہ ہے کہ آپ چھپ کے نہیں اعلان نماز پڑھیں گے۔ وہ مکے کے کافر انتظار میں تھے کہ کب عمر کو خبر لے کر آتا ہے۔ عمر خبر کیا لائی؟ ایسی خبر دی او مکے والو، بتوں کی پوجا کرنے والو، سن لو آج سے میں تمہارا نہیں، میں محمد کا غلام بن گیا۔
جی وہ تو حیران ہکا بکا رہ گا، ہم نے تو بھیجا تھا مار کے آئے گا۔ حبیب یمنی کو جب انہوں نے بلایا تھا نا تو حبیب یمنی کو ابو جہل کہنے لگا اور سارے کام کرنا پر محمد کی آنکھوں میں آنکھیں نہ ملانا۔ اس نے کہا کیوں؟ کہ ہاتھ لگاؤں؟ کہا ہاتھ بھی نہ لگانا۔ تو پھر بولوں؟ نہیں، پیچھے رہ کے ذرا بولنا۔ انہوں نے کہا ہوا کیا ہے؟ کہا جس نے اس سے آنکھ ملائی پھر ہمارا نہیں اسی کا ہی ہو گیا ہے، پھر وہ ہمارا نہیں رہتا۔ حبیب یمنی کہتا ہے یہ مریض اچھا میں آیا ہے جس کو نہ آنکھ دیکھنا ہے نہ جس سے گفتگو خیر کر لیتے ہیں۔ تو جب حبیب یمنی کی کانی آنکھ پڑی نا، آیا پہلے تو نگاہیں جھکائی، ادھر مصطفیٰ بولے، حبیب یمنی کو پیار آیا، ہلکی سی نگاہ جب اٹھائی، بس ایک نگاہ کا ہی کرم ہوا۔ حبیب یمنی کہنے لگے پیارے لگتا ہے یہی جھوٹے ہیں، تو ہی سچا ہے، کلمہ پڑھا دے۔ معجزہ ہی وہاں ہوا، شک صدا چاند کے ٹکڑے ہونے کا۔ تو خیر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، حاضرین محتشم، میرے کریم نے فرمایا، باقی صحابہ کی فضیلتیں بڑی، فرمایا میرا عمر صحابہ میرے سارے شان علی پر تیری وکری شان ہے، تیرے نرالی شان ہے آقا۔ وہ کیا؟ فرمایا ہر ایک کے پیچھے شیطان پڑتا ہے، پر عمر ایک تیری ذات رب نے ایسی بنائی ہے نا، شیطان تیرے سائے سے بھی دور دوڑتا ہے، تیرے سائے سے بھی دوڑتا ہے۔ تیری ذات تو دور کی بات ہے، تیرے سائے سے ہی دوڑتا ہے۔ اس حدیث پاک کو جب پڑھا نا تو میں نے بھی سوچا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فاروق اعظم کو تو اب عرصہ ہو گیا ہے کہ وہ تو مزار مقدس کے اندر آرام فرما ہے، تو یہ بات عیاں ہوئی جب 2012 پہ عمرے پہ گیا، اس دن پتہ چلا واہ عمر تیری شان کو بھی کروڑوں سلام۔ اب قبر میں لیٹا بھی عمر اتنی پاورفل ہے، اگر شیطان ہیلے بہانے سے مدینے چلا جائے مواجہ شریف کے سامنے نہیں آتا، او بار بار پھر رہا ہوتا ہے۔ عقل مند رہا اشارہ کافی ہے، دور دور پھر رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ ادھر پوچھا ایک موٹے تازے سے بھئی کیا بیماری پڑی ہے، ساری دنیا کہتا ہے جی ویسے تو ہے ادھر عمر لیٹا ہے ادھر عمر لیٹا ہے اس لیے، اور جس کے لیٹنے کی اتنی ہیبت ہے اس کی حیات کی کتنی ہیبت ہوگی، اس کی زندگی کی کتنی ہیبت ہوگی۔ اور قربان جاؤں جرت اور ہیبت کا یہ عالم، نرمی کا عالم دیکھیں، رات کی تاریکی ہوتی ہے، پھٹے پرانے لباس کے اندر گلیوں کا گشت کر رہا ہے۔ آج میں اور آپ اس فاروق اعظم سے محبت کا دم بھرنے والے، ہمیں اپنی بہن کی خبر نہیں ہے، ہمیں اپنی بیٹیوں کی خبر نہیں ہے، ہمیں اپنے پڑوسی کی خبر نہیں ہے، ہمیں اپنے رشتہ دار کی خبر نہیں ہے، بس کھایا پیا ڈکار مارے۔ دیکھ فاروق اعظم کی سیرت کیا ہے، ان لٹیروں کو کیا خبر کہ فاروق کہتے کسے ہے، عمر کہتے کسے ہیں۔ رات کی تاریکی کے اندر گلیوں کے گشت کر رہے ہیں، ایک گھر کے اندر بچوں کے رونے کی آواز آتی ہے، جب استفسار ہوتا ہے بتایا جاتا ہے گھر میں پکانے کھانے کے لیے کچھ نہیں، فاروق اعظم پھر واپس جاتے ہیں، بیت المال سے آٹا اٹھاتے ہیں، بوری کندھوں پہ اٹھائی۔ آج میں مسجد کا امام ہوں، شاپر اٹھاتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہوں، چکی سے اپنا آٹا پسوا کے لاتے ہوئے شرم، جی میں مولوی ہو کر اتنا بڑا خطیب ہو کر میں اب آٹا کیسے بچوں کو بھیجوں گا، لیکن فاروق تیری عظمت پہ قربان جاؤں۔ حاضرین باتیں کرنی آسان ہیں، باتیں کرنی آسان ہیں۔ آج تک کبھی میں نے گشت کیا ہے؟ کبھی سرچ کیا میرے کس نمازی نے کھانا کھایا کس نے نہیں کھایا؟ آپ نے کبھی گشت کیا ہے؟ کبھی سرچ کیا؟ کبھی کھوج؟ ہاں یہ کھوج ہم لگاتے ہیں، اچھا اس نے موٹر سائیکل کتوں لے لیا جی، کل تھی موٹر سائیکل پرانے تے بندہ پھردا، اس نواں کتوں لے لیا؟ اچھا جی خود لے لیا؟ دیکھا جی اللہ نے مجھے دیا، میں نے موٹر سائیکل گاڑی لے لی ہے جناب، میرے بیٹے نے جناب مکان لے لیا، سبحان اللہ، تجھے اللہ نے دیا ہے اور دوسرے کو کہ تیرے باپ نے دیا۔ یہ کھوج لگانے والے فاروق کا کام یہ تھا، وہ غریبوں کی غربت کا کھوج لگا کر ان کے گھر میں راشن پہنچاتے تھے۔
آج ہمارا کھوج کیا رہ گیا؟ ہم بھائیوں کے کپڑے اتارنے پہ تیار، محلے داروں کے کپڑے اتارنے پہ تیار، بلکہ انتہائی معذرت سے یہ بات کرنے لگا ہوں، جس کے پیچھے ہم کہتے ہیں پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، اس کے کپڑے بھی اتارنے سے نہیں رہتے، بیچارہ کپڑے پہن لے پھر بھی مولوی کے اوپر سرچ ہوتی ہے، جتنی سرچ امام کے اوپر ہوتی ہے شاید پی ایچ ڈی کرنے والا تھیسس پہ اتنی سرچ کر کے نہیں لکھتا۔ میری بھی زندگی کا تجربہ ہے، 35 سال ہو گئے مجھے اس شعبے میں، جتنی ایک ہماری جوتی سے لے کر رومال تک سرچ ہوتی ہے، ہمارے کھانے سے لے کر چلنے تک سرچ ہوتی ہے، کرنی چاہیے سرچ، لیکن ہر روز یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے کپڑے سفید پہنے ہیں، کیا پھٹے پرانے کپڑے پہننے والا وہی غریب ہے؟ نہیں، اپنے مزاجوں کے اندر فاروق اعظم کا وہ جناب والا سوچ، آپ کی سیرت کو ہمیں جگہ دینی چاہیے، اپنے رشتہ داروں سے مخلص ہو کر ملیں تاکہ وہ اپنا درد ہمیں بیان کر سکیں، اپنے محلے داروں سے، امام ہے تو مقتدیوں سے مخلص ہو کر ملے تاکہ مقتدی امام سے درد کر سکے، مقتدی ہے امام سے مخلص ہو کر ملے تاکہ امام اسے اپنا درس۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے مصارف زکوٰۃ بتائیں، میں نے کہا ٹھیک ہے بتاتا ہوں۔ کس کو بتاؤں؟ جی ہمیں بتائیں، بالکل حق بنتا ہے، میرا فرض منصبی ہے، لیکن بتاؤں کسے؟ کس کو بتاؤں کہ جناب کون کون سے مصارف ہیں؟ ہم نے آج تک ایک دوسرے سے پوچھا بھائی آج تیرا چہرہ تھوڑا کملایا ہوا ہے، خیریت ہے؟ اگر وہ غریب اپنا راز بتا بیٹھے تو جو ہم اس کا حشر کرتے ہیں وہ بیچارہ رسوا ہو کے رہ جاتا ہے، یار میں کیا، اس بندے نے مجھے 100 روپے کیا دیا یا مجھے راشن کیا دیا ہے تو مجھے رسوا کر کے رکھ دیا۔ معزز حاضرین، ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، اپنی بہنوں، اپنے بھائیوں، محلے داروں، رشتہ داروں، تعلق داروں کو ان کا محب بن کر اور کنواں بن جائیں، بات سنیں اندر سما جائیں، ایسے سمجھیں کہ مجھے تو کسی نے کی نہیں، ادھر بھول جائیں، اس کی خدمت کر سکتے ہیں کر دیں، اور ایسے کریں کہ آپ کے ہاتھ کو میں سب کو دکھا کر خرچ کرتا ہوں، کیا ہوگا؟ بلے بلے بلے، واہ واہ واہ، بہت بڑا۔ اگر بے نیاز کو دکھا کر دوں گا، جب وہ گڈی چڑھاتا ہے تو پھر کوئی جھکا سکتا نہیں۔ فاروق اعظم کے آج بھی سینکڑوں ہزاروں لوگ دشمن ہیں، آپ کا نام سن کے بھی ان کو غیظ و غضب چڑھ جاتا ہے، لیکن من کان یرید العزہ فللہ العزۃ جمیعا، رب نے ایسی عزتیں عطا کی جتنی مخالفت مرضی کرتے پھریں، اللہ نے عمر کو کل بھی عزت دی، آج بھی عزت دیا، قیامت تک اللہ نے عمر کو عزت عطا کر رکھی۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معزز حاضرین، انتہائی توجہ طلب یہ واقعہ ہے، گھر گئے، آٹا اٹھایا، خادم عرض گزار ہوا حضور مجھے دے دو، جی میں اٹھا لیتا ہوں، آج میں اٹھا کر آ رہا ہوں، بچوں نے کہنا ہے آپ میں سے کوئی مہربان مل جاتا ہے اور چھوڑو استاد جی مجھے دو، جی میں آپ کو پکڑا دوں۔ لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا آج تو میرا بوجھ اٹھا لے گا، کل قیامت کے دن کون اٹھائے گا؟ عمر اپنا بوجھ خود اٹھائے گا۔ آٹا اس خاتون کے گھر دے کر کہتے کیا ہے؟ بی بی اللہ کا واسطہ ہے عمر کی اب تو شکایت نہیں نہ کرے گی۔ اللہ اکبر، یہ نہیں بتایا میں امیر المومنون۔ آج کسی پولیس والے عام بندے چوکیدار، یہ ہماری یونین کونسلوں کے سیکٹری ہوتے ہیں، انہیں تھوڑی سی بات کر دو تو وہ 6 مہینے فارم لٹکا دیتے ہیں۔ پولیس کے عام سے آدمی کو کوئی بات کر دو تو وہ گلے پڑ جاتا ہے، تجھے پتہ نہیں میری پاور ہے۔ فاروق اعظم 22 لاکھ مربع میل کا حاکم، 22 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے، جس سے کفر لرزتا ہے، لیکن خشیت الہی اتنی ہے، ایک غریب خاتون کے آگے وہ لرز رہا ہے، بی بی تیری ایک آہ نکلے گی، عمر کا سب کچھ لٹ جائے گا، شکایت نہ کرنا۔ آج میں اور آپ اتنے ہو چکے ہیں، غریب اگر تڑپ رہا ہے ہم اس کی غربت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ہمارا کوئی رشتہ دار غربت میں، خدا کا واسطہ اپنے رشتہ دار یاد رکھیے، نماز اپنی جگہ پہ فرض ہے، روزہ اپنی جگہ پہ لازم ہے، زکوٰۃ اپنی جگہ پہ لازم ہے،
پر غریبوں رشتہ داروں کا خیال رکھنا یہ اپنی جگہ پہ لازم ہے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں یہ ایک اور واقعہ ملتا ہے آپ کی سیرت کے اندر۔ آپ راستے میں جا رہے تھے، ایک شخص راستے میں ملا، آج کی سہولیات تو نہیں تھی، وہ بڑا پریشان تھا۔ تو آپ نے پوچھا معاملہ کیا ہے؟ کہنے لگا میری بچے کی ولادت کا وقت ہے، میری بیوی میرے ساتھ ہے، یہاں کوئی ہسپتال اور کوئی واقف نہیں ہے، اب کروں کیا؟ فرمایا تو یہاں ٹھہر، میں انتظام کرتا ہوں۔ گھر گئے، امیر المومنین کی، خلیفۃ المسلمین کی، 22 لاکھ مربع میل کی پاور رکھنے والا حاکم، وہ جناب گھر آتا ہے، اپنی بیوی کو، خاتون اول جو آج کا ٹمٹماتی کھڑی کہیں نہیں ہوتی، خاتون اس عظیم خاتون کو کہتے ہیں تو دائی بن جا، میں نوکر بن جاتا ہوں۔ اسے یہ نہیں بتایا، یہ بھی اس یعنی جاہ جلال نہیں تھا کہ اتنے جاہ جلال میں رہنے والا اتنی سادگی کے اندر بھی ہو سکتا ہے۔ جب وہ سارے معاملات ہو گئے نا تو شکریہ ادا کیا، تو اس وقت اس شخص کو پتہ لگا کہ یہ امیر المومنین ہے۔ اور واقعہ جب شام میں جاتے ہیں، خادم سواری پہ، خود پیدل، اور یہ تو حضور یہ تربیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا۔ کس کا؟ تربیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ معزز حاضرین، جس رسول محتشم نے جناب عمر فاروق کی تربیت کی ہے، اسی رسول نے مجھے اور آپ کو بھی کہا ہے، اسی رسول محتشم نے مجھے اور آپ کو 12 دفعہ کہا ہے کہ غریبوں کا خیال رکھو، مسکینوں کا خیال رکھو، رشتہ داروں کا خیال رکھو۔ تو بات اس لیے اس پہ زور دے رہا ہوں، اس وقت ہمارے اندر بہت بڑا المیہ ہے، ہم غریب پروری سے دور۔ ہم نے غریب پروری فقط ایک چیز کو سمجھ رکھا ہے، جی فلاں بیوہ میں تو سارا اسے دے دیتا ہوں، میرے گھر میں کام کرنے والی آتی ہے میں اس کی خدمت کر دیتا ہوں۔ نہیں عالی جا، ان کی بھی کرنی چاہیے جتنا اللہ نے دیا ہے۔ یہ تو شکر، سب سے بڑا شکر یہ ہے رب نے دینے والا ہاتھ رکھا ہے نا۔ اور نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا ورحمت ربک خیر مما یجمعون۔ بے نیاز کہتا ہے یہ میں نے درجے اس لیے بنائے ہیں تاکہ کوئی مالک بن جائے، کوئی نوکر بن جائے۔ اگر تجھے مالک بنایا ہے ورحمت ربک، یہ تیرے رب کی رحمت ہے۔ غربت آئی ہے، وہ غریبی اس کی تیرے لیے رحمت ہے۔ اگر غریب نہ ہوتا تیری زکوٰۃ کون لیتا؟ غریب نہ ہوتا تیرے صدقات کون لیتا؟ معزز حاضرین، وقت ہے ہم اپنے اندر وہ فاروق اعظم کی سیرت والا عظیم جذبہ پیدا کریں کہ تاریکیوں کے اندر جا کر، اندھیروں کے اندر جا کر، اور علیحدگیوں کے اندر جا کر، قربتوں کے اندر جا کر، اور محبتوں کے اندر جا کر دوسروں کے مونس اور غمخوار بنیں۔ ایسے جائیں کہ دوسرے کان کو خبر نہ ہو، ایسے اس کی خدمت کریں تاکہ یا اللہ کی ذات دیکھ رہی ہو یا مدینے والے مصطفیٰ کی ذات دیکھ رہی ہو۔ جتنا اللہ نے دیا یہ تو شکر، سب سے بڑا شکر یہ ہے رب نے دینے والا ہاتھ رکھا ہے۔ اور نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا ورحمت ربک خیر مما یجمعون۔ یہ نیاز کہتا ہے یہ میں نے درجے اس لیے بنائے ہیں تاکہ کوئی مالک بن جائے، کوئی نوکر بن جائے۔ اگر تجھے مالک بنایا ہے ورحمت ربک، یہ تیرے رب کی رحمت ہے۔ غربت آئی ہے، وہ غریبی اس کی تیرے لیے رحمت ہے۔ اگر غریب نہ ہوتا تیری زکوٰۃ کون لیتا؟ غریب نہ ہوتا تیرے صدقات کون لیتا؟ معزز حاضرین، وقت ہے ہم اپنے اندر وہ فاروق اعظم کی سیرت والا عظیم جذبہ پیدا کریں کہ تاریکیوں کے اندر جا کر، اندھیروں کے اندر جا کر، اور علیحدگیوں کے اندر جا کر، قربتوں کے اندر جا کر، اور محبتوں کے اندر جا کر دوسروں کے مونس اور غمخوار بنیں۔ ایسے جائیں کہ دوسرے کان کو خبر نہ ہو، ایسے اس کی خدمت کریں تاکہ یا اللہ کی ذات دیکھ رہی ہو یا مدینے والے مصطفیٰ کی ذات دیکھ رہی ہو۔ جب اس پردہ دری کے ساتھ چلیں گے، عمر پاک کی روح بھی خوش ہوگی، محمد عربی کی روح بھی خوش ہوگی، صدیق اکبر کی روح بھی خوش ہوگی، قرآن بھی ہم پہ راضی ہوگا، قرآن نازل کرنے والا خدا ذوالجلال بھی راضی ہوگا۔ اللہ رب العزت مجھے آپ سبھی کو
عمل کی توفیق عطا فرمائے. باقی ایسا انشاءاللہ کل عرض کریں گے.